کیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں اس وقت رات کو کہیں چلی گئی ہے؟ میں نے کہا ماموں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، کئی بار ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وہ آدھی رات کو اپنے بستر سے غائب ہوتی ہے اور گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ اب ماموں نے میری طرف گور کے دیکھا اور مجھے کہا کہ تم مجھے یہ اب بتا رہی ہو؟ اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ تھا کہ تمہاری ماں آدھی رات کو کہیں چلی جاتی ہے تو تمہیں مجھے اس بات کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ماموں ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا، خاص طور پر میں نے یہ سوچا کہ آپ کو ان باتوں کا پتہ ہوگا اور آپ اگر وہ کہیں جاتی ہے تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو ایسا نہیں بتایا۔ ماموں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال تم لوگ کہہ رہی ہو کہ تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری ماں نہیں ہے اور اس وقت وہ اٹھ کر کے کہیں چلی گئی ہے، کوئی اندازہ لگا سکتی ہو کہ کتنی دیر پہلے وہ گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں ماموں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اسے گئے ہوئے۔ اب ماموں کی آنکھوں سے نیند ہوا ہو چکی تھی اور ماموں اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فٹافٹ سے بستر سے اٹھ کر اپنی چپل پہنی اور میرے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں جب اپنے کمرے میں آئی دونوں چھوٹی سوئی ہوئی تھی اور ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کمرے میں ماں نہیں تھی، وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، پھر اس کے بعد گھر کے باقی کمروں میں، کچن میں، واش روم میں، ہر جگہ انہوں نے ماں کو دیکھا، وہ اپنی تسلی کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کے چہرے پر تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا ڈر تھا جو کہ میں دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ماں کو لے کر کے پریشان ہو گئے تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ماں کہاں چلی گئی ہے۔ اب انہوں نے مجھے مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی ایسا ہے کہ تمہاری ماں آدھی رات کو چلی گئی ہے اور آج تم مجھے یہ بتا رہی ہو، اگر یہ بات تم نے مجھے کچھ دن پہلے بتا دی ہوتی، جب تم لوگوں نے یہ پہلی بار نوٹس کیا تھا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے کہا ماموں میں تو اس مغالطے میں رہی کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر کے کہاں چلی جاتی ہے اور کس کے پاس جاتی ہے، کس کے گھر جاتی ہے، جو بھی ہے آپ کو علم ہوگا۔ ماموں نے کہا مجھے یقین کرو کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، کیا اگر وہ کبھی گھر سے گئی ہے یا پھر کہیں گئی ہے تو کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ پتہ کیا یا اس کو دیکھا بھالا، یا اس کے بارے میں مزید کچھ اگر جانتی ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہاں میں نے ان کا پیچھا کیا تھا اور میں بتا سکتی ہوں کہ وہ کہاں تک جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ جہاں پہ جاتی ہیں مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی جانتی ہو وہ بتاؤ، شاید انہیں تلاش کرنے میں، تمہاری ماں کو تلاش کرنے میں جو ہے مدد ملے۔ میں نے کہا ماموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاتی ہیں تو 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آ جاتی ہیں، اس لیے اس وقت ہم لوگ سو رہی ہوتی ہیں اور آپ بھی سو رہے ہوتے ہیں اور وہ واپس آ کے اپنے بستر پہ آرام سے لیٹ جاتی ہیں۔ ماموں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو وہ واپس آئے تو ہم اس سے پوچھیں گے، ظاہری بات ہے وہ صبح یہاں ہمارے درمیان ہوگی تو ہم اس سے پوچھیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور آدھی رات کو اس طریقے سے 3 بچیوں کی ماں اپنی بچیوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر سے نکل کر کے کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تم مجھے ایک بات کے بارے میں بتاؤ کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں تک جاتی ہے اور آگے کہاں چلی جاتی ہے، تم جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہی تھی، تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا یا سنا ہے یا کس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ اب میں نے اپنے شک پڑنے اور پھر ماں کے گھر سے باہر جانے اور پھر ماں کا پیچھا کرنے سے ساری بات جو ہے وہ ماموں کو بتا دی۔ ماموں میری بات کو سنتے رہے اور جب میں نے ماموں کو بتایا کہ جب وہ بڑی سڑک پر پہنچی، ایک کالے رنگ کی گاڑی آئی جس میں کوئی آدمی سوار تھا، وہ اس کے ساتھ تھوڑی دیر تک کچھ باتیں کرتی رہیں اور پھر اگلی فرنٹ سیٹ پر دروازہ کھول کر کے بیٹھ گئی اور اس آدمی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہو گئیں تو کیونکہ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، میں نے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور میں گھر کو واپس آ گئی۔ اس کے بعد تقریباً پیدل چلتے ہوئے میں جب گھر آئی تو میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے 25 سے 30 منٹ گھر آتے ہوئے لگے ہیں،
تو یہی میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے اگر ہم مین روڈ تک جائیں تو ہمیں 25 سے 30 منٹ کم از کم آدھے گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں یہاں سے پیدل وہاں تک جاتی ہے جہاں اسے ایک گاڑی لینے کے لیے آتی ہے، اور پھر وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے نکل جاتی ہے۔ اب ماموں وہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کالی گاڑی والا شخص کون ہے، کس شخص کے ساتھ وہ آدھی رات کو چلی جاتی ہیں اور پھر 2-2.5 گھنٹے گزار کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بات میں نے ماموں کو مزید بتانی مناسب سمجھی۔ میں نے کہا ماموں مجھے نہیں پتا کہ جب وہ پہلے جاتی ہیں یا پہلے گئی ہیں کبھی تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ یا اپنا سامان کسی بیگ میں ڈال کر کے لے کر کے جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ آج جب وہ گئی ہیں انہوں نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے ہیں، کچھ اپنی ضرورت کا سامان انہوں نے بیگ میں رکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آج گئی ہیں تو یا تو ان کا دیر سے آنے کا ارادہ ہے یا پھر ان کا آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگا ہے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے کپڑے، اپنی چیزیں اور اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہ اس بیگ میں رکھا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شاید اب وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ماموں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ جیسے تم بتا رہی ہو کہ اس نے اپنے کپڑے، اپنا سامان ضرورت کا بیگ میں رکھا ہے اور اسے رکھ کر کے وہ بیگ لے کر کے نکلی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے وہ بیگ لے کر کے نہ جاتی ہو۔ آج اگر وہ بیگ لے کر کے گئی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ میں نے کہا ماموں ہو سکتا ہے، آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن دعا کریں کہ وہ 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جائے تو بہتر ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم دونوں ماموں بھانجی ان کے آنے کا انتظار کریں، لہٰذا میں ماموں کے کمرے میں ہی چلی گئی اور ماموں کے ساتھ ہی وہاں پر بیٹھ گئی۔ ماموں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور کچھ ہم تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پھر امی کی بات شروع کر دیتے۔ میرے ماموں اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ انہیں بتایا نہیں گیا، اور اگر وہ اس طریقے سے جا رہی تھی تو وہ بار بار اس بات کا گلہ کر رہے تھے کہ مجھے اسے یعنی اپنے ماموں کو بتانا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے میں نے ماموں کو آ کر کے اٹھایا تھا اور جس قدر گہری نیند وہ سوئے ہوئے تھے، واقعی انہیں اٹھانا یا ان کو بات بتانا بہت مشکل تھا۔ بہرحال اب ہم دونوں ہی بیٹھ کر کے ماں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں کی باتوں میں 2 سے 2.5 گھنٹے کا جو وقت تھا وہ تو گزر چکا تھا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور اب تک ماں کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ صبح کے 4 کا ایگزیکٹ ٹائم اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس بار میں ماموں کے کمرے میں بیٹھی تھی اور گھڑی چل رہی تھی اور ماموں کے کمرے میں باقاعدہ گھڑی لگی ہوئی تھی۔ صبح کے 4 بجے تک بھی ماں واپس نہیں آئی تھی۔ پھر 4 سے 4:30 اور 4:30 سے 5 بجے کا ٹائم ہو گیا، لیکن 5 بجے تک بھی ماں نہیں واپس آئی۔ اب صبح ہونے کو تھی اور تھوڑی ہی دیر میں دن نکل آنا تھا۔ اب اگر ماں نے واپس نہیں آنا تھا تو کب آنا تھا؟ 6 بجے، 6:30 بجے تو ہم عموماً اپنی روٹین کے مطابق ویسے بھی سارے گھر والے اٹھ جاتے تھے۔ اب اگر 5 بجے تک بھی ماں کی واپسی نہیں ہوئی تھی تو میرا اندازہ یہی تھا کہ ماں کی واپسی نہیں ہوگی۔ ماموں بھی گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر سوئی کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ ان کے اوپر قیمتی تھا اور پہاڑ بن کر کے ان کے اوپر گزر رہا تھا۔ انہیں بے حد اس بات کا دکھ لگا ہوا تھا کہ ان کی بہن آدھی رات کو نہ جانے اٹھ کر کے کہاں چلی جاتی ہے، لیکن افسوس در افسوس کہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب 5:30 کا گھنٹہ بجا تو میرے ماموں نے مجھے کہا کہ تم جا کر کے سو جاؤ، تم ساری رات کی جگراتا ہو اور تم کبھی بھی اتنی رات اس وقت تک نہیں جاگی۔ ویسے بھی نیند کے مارے اب میری آنکھیں بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھیں اور مجھ سے مزید جاگا نہیں جا رہا تھا۔ ماموں نے کہا جا کے سو جاؤ، اگر تمہاری ماں آ گئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں ہی صبح تمہیں ملے گی اور یہیں پہ جو تمہارے کمرے میں جا کر کے ہی لیٹے گی،
میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ سو جاؤں، کیونکہ اب مجھے بھی صبح اٹھنا ہے، دکان کے لیے جانا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب دکان کے لیے میں نہیں جا سکوں گا۔ میں اپنے جو میرے پاس لڑکے ہیں ان کے ذمہ دکان کی ذمہ داری سنبھال کر کے ان کے حوالے کرنے کے بعد تمہاری ماں کا پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے کہا ماموں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح تھانے چلے جائیں اور ماں کی گمشدگی کی رپورٹ کروا دیں۔ ماموں نے کہا ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ گمشدگی کی رپورٹ ہوتی ہے، خود اپنے مرضی سے گھر سے چلے جانے والے کی رپورٹ نہیں ہوتی۔ اور جب تم یہ بیان دو گی کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ لے کر کے آدھی رات کو گھر سے نکلی اور واپس نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی جگہ چلی گئی ہے۔ اب ایسا تھا کہ ماں چلی گئی تھی اور ماں کے چلے جانے کے بعد ماموں بے حد پریشان تھے۔ میں تھی کہ میری آنکھوں میں اس وقت نیند کی یلغار تھی۔ میری دونوں بہنیں چپ چاپ سوئی ہوئی تھیں اور ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ بہرحال اب نیند کے مجھے جھونکے آ رہے تھے اور میں جو ہے کبھی ادھر گر رہی تھی، کبھی ادھر گر رہی تھی۔ لہٰذا اپنی جان سے زیادہ انسان کو ظاہری بات ہے کہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے خود کو اپنے کمرے میں لے جا کر کے بستر پر گرانے میں ہی عافیت سمجھی، اور پھر میں تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی بستر پر گری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میری آنکھ قریب صبح 9 سے 9:30 کے درمیان کھلی۔ اٹھی تو ابھی بھی میری نیند صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن میری بہنوں نے مجھے جگایا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ مجھ سے ایک ہی تقاضا کر رہی تھی کہ ماں کہاں ہے۔ میں نے دونوں بہنوں کو بڑی بہن ہونے کے ناطے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں کیا بتاتی کہ ماں کہاں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ فکر مت کرو، میں تم دونوں کو ناشتہ بنا کر کے دیتی ہوں، اور آج ہم لوگ اسکول نہیں جائیں گے۔ ماموں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ماموں تو دکان پر چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، بس میں لڑکوں کو آج کا کام سمجھا دوں اور اس کے بعد میں بہت جلد تم لوگوں کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ 9:30 بجے میں نے اٹھ کر کے منہ ہاتھ دھویا، واش روم میں جا کے اپنے آپ کو فریش کیا، اور اس کے بعد میں کچن میں گھس گئی، اور وہاں پر میں اپنی دونوں بہنوں کے لیے اور خود کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس نے گھر سے جاتے ہوئے یا گھر سے بھاگتے ہوئے، جو صحیح لفظ ہے وہ استعمال کروں گی کہ گھر سے بھاگتے ہوئے ہم 3 بچیوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس کی کوکھ سے جنم لیا ہے، ہم جو ہے اس کی بیٹیاں ہیں، اور ہم تینوں کو چھوڑ کر کے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں بھاگ گئی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اگر اس نے واپس آنا ہوتا تو وہ ویسے ہی واپس جیسے کہ پہلے آتی تھی، یعنی 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ کر کے چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ جاتی، لیکن یہاں پر وہ غائب ہو چکی تھی اور اس کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ماموں کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ تینوں بہنیں اس بات سے انجان تھیں۔ ناشتہ بنا کر دینے کے بعد ہم تینوں بہنوں نے بیٹھ کر کے اکٹھے ہی ناشتہ کیا، اور پھر میں نے اپنی دونوں بہنوں کو، کیونکہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ میری بات کو سمجھ نہ سکتی، اور انہیں بھی پتہ تھا کہ ماں رات کو بستر سے غائب ہوتی ہے، میں نے ان دونوں بہنوں کو یہ بتا دیا کہ ماں رات کو اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ بیگ میں ڈال کے یہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر ماں واپس نہیں آئی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح سے پہلے واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی وہ واپس نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ماں کہیں چلی گئی ہے اور اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو شخص اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے جائے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ اس نے گھر اگر چھوڑا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ میری دونوں بہنوں کو میں نے کافی حد تک یہ بات سمجھا دی تھی، اگرچہ ان میں سے ایک 10 سال کی تھی اور ایک 7 سال کی تھی، لیکن دونوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ماں اگر اپنی مرضی سے گئی ہے تو آئے گی بھی اپنی مرضی سے، ہمارے بلانے پر یا ہمارے کہنے پر نہیں آئے گی۔ قریب 1 گھنٹے تک ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر کے اسی موضوع پر بات کرتی رہیں، اور پھر ماموں دکان سے آ گئے۔
وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ماں کا پوچھا، لیکن ہم لوگوں نے وہی کچھ بتایا جو کہ ہمارے سامنے پیش آ چکا تھا کہ ماں ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹی ہے۔ رپورٹ کروانے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ ماموں کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ رپورٹ ان لوگوں کی کروائی جاتی ہے کہ جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں یا جنہیں کوئی خدا نخواستہ اغوا کر لیتا ہے یا جن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ تو جو کچھ بھی تھا اپنی مرضی سے تھا اور مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا اب اس کیس کی رپورٹ نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ ماموں نے ہم تینوں بہنوں کو تسلی دی اور انہوں نے ایک ہی بات ہم تینوں کے دماغ میں بٹھائی کہ دیکھو بیٹا، کہ اگر تمہاری ماں اپنی مرضی سے اٹھ کر کے چلی گئی ہے تو انتظار کرو کہ وہ اپنی مرضی سے واپس آئے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے واپس نہیں آتی ہے تو پھر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہمیں اپنی زندگی کو اب اس کے بغیر ہی گزارنا ہوگا اور ایسے ہی گزارنا ہوگا۔ مجھے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ تم اپنی بہنوں کے ذہن کو سنبھالو اور انہیں بتاؤ کہ وہ اگر اپنی مرضی سے گئی ہے تو اپنی مرضی سے واپس آئے گی۔ کسی قسم کی کوئی رپورٹ کروانے کا، پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر پیچھا کریں گے، رپورٹ کروائیں گے تو ہماری اپنی ہی بے عزتی ہوگی اور لوگوں کی نظروں میں ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے میری بہنوں کے سامنے ہی کہی تھی۔ میں بھی سمجھ سکتی تھی، میری بہنیں بھی اس بات کو سمجھ سکتی تھیں کہ ماں اپنی مرضی سے گئی اور اپنی مرضی سے ہی واپس آئے گی۔ بس اتنا تھا کہ ہم تینوں بہنوں کو اس بات کا دکھ تھا کہ ماں نے ہم لوگوں کا ذرا خیال نہیں کیا۔ ہم اس کی بیٹیاں تھیں کہ ہمارے ساتھ اس کو ذرا بھی محبت نہیں تھی، اور صرف اس لیے کہ میرے باپ نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ ماموں کے گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور پھر ماموں کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اسے آرام نہیں لگا تھا اور وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے پھر اپنے ابو کے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم ایک بدچلن اور آوارہ عورت ہو، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے، یعنی کہ میرے ابو نے، ہم لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور میری ماں اپنے بھائی کے گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ یہاں پر اسے کپڑا، جوتی، ہر چیز مل رہی تھی، کھانا ملتا تھا، ہر چیز کے لحاظ سے یہ گھر اس کے لیے اچھا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں پل رہی تھیں، اچھے اسکول جا رہی تھیں، ان کو کھانے کو مل رہا تھا، ان کے کپڑا، جوتی سب کچھ ماموں پورا کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ روزانہ رات کو، آدھی رات کو غائب ہو جاتی اور 2 سے 2.5 گھنٹے باہر گزار کر کے واپس آتی، لیکن کہاں چلی جاتی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا اور قریب 15 سے 20 دن گزر گئے۔ کہتے ہیں نا کہ صبر آ ہی جاتا ہے، تو ہم تینوں بہنوں کو بھی اب اس بات کا پتہ تھا کہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہماری ماں جو ہے وہ واپس آئے، کیونکہ اگر وہ 15-20 دن میں اس کو اپنی اولاد کی کشش نہیں لائی تھی تو وہ اب بھی واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور واقعی میں جا چکی تھی، اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ہم تینوں بہنوں نے بھی اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینا سیکھ لیا تھا۔ ہم لوگ دوبارہ اسکول جانے لگی تھیں۔ اب یہی ہوتا تھا کہ صبح صبح میں اٹھتی تھی اور ناشتہ بنا کر کے ماموں کو اور بہنوں کو اٹھاتی تھی، خود بھی ناشتہ کر کے اپنی بہنوں کو بھی ناشتہ کروا کے ہم لوگ اسکول کے لیے نکل جاتی تھیں، اور ماموں جو ہے وہ گھر کو تالا لگا کر کے دکان کے لیے نکل جاتے تھے۔ ایک چابی ہمارے پاس تالے کی موجود تھی، اور اس چابی سے ہم اسکول سے آ کر کے اپنا تالا کھول لیتے تھے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ اسکول کے ساتھ سے واپس آتے ہی میں کھانا نہیں بناتی تھی، بلکہ ماموں دوپہر کو چکر لگاتے تھے اور وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے۔ پھر اگر کھانا بنانا ہوتا تھا تو وہ رات میں بنتا تھا، اور صرف اتنا ہی بنتا تھا کہ وہ رات میں ہی پورا ہو جائے، یا پھر اگلی صبح کوئی ناشتے میں اگر سالن کے ساتھ روٹی کھانا چاہے تو وہ اس کا پورا ہو جائے۔ بس اتنا ہی میں بناتی تھی، اور اسی طریقے سے اب زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی۔
ایک مہینہ گزر گیا، ماں نہیں آئی، امید ختم ہو چکی تھی اور سب ارادے دم توڑ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جہاں چلی گئی ہے اسے اپنے بچوں کی یاد نہیں آ رہی ہے، اس کے بچے جو ہے اس کے لیے کسی کشش کا باعث نہیں ہے۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو چھوڑ کر کے چلی گئی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے شاید ہم لوگوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ایک مہینے کے بعد ایک دوپہر میں ایسے ہی اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی جس کمرے میں اور اپنی بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، یعنی جہاں پر میری ماں بھی کبھی سویا کرتی تھی۔ قریب آج سے ایک مہینے پہلے جہاں پر میری ماں سویا کرتی تھی، میں اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اس کمرے کی الماری میں نے ایک لال رنگ کی ڈائری دیکھی۔ یہ ڈائری میری نظروں سے پہلے کافی اوجھل رہی تھی اور یہ ڈائری ایسی ڈائری تھی کہ جو اور کتابوں کے ساتھ پڑی تھی۔ میں نے کبھی اس ڈائری کو کچھ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اس روز میں نے اس ڈائری کو اہمیت اس لیے دی کہ اس پہ کافی دھول جمی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اس روز باقی کتابوں کو بھی صاف کیا اور باقی کتابوں کو صاف کرتے کرتے میں نے اس ڈائری کو بھی صاف کر دیا۔ اور جب میں نے اس ڈائری کے کور کو صاف کیا تو اس کے اوپر میری والدہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ میری والدہ کی ڈائری، یعنی میری والدہ کا نام شازیہ تھا اور یہاں پہ لکھا ہوا تھا شازیہ کی ڈائری۔ میں نے اس ڈائری کا پہلا پیج پلٹا تو اس پیج کے اوپر کچھ عبارت تحریر تھی اور پھر میں نے دیکھا تو وہ ساری ڈائری جو ہے وہ لکھاوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اردو میں بڑی آسانی سے پڑھ لیتی تھی، ویسے بھی میں اسکول جاتی تھی اس لیے میرے پاس اردو پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ مجھے ایک عجیب سی کشش اس ڈائری کو لے کر کے محسوس ہوئی کہ یہ ڈائری میری ماں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ڈائری ہے، یہ ایک ایسی ڈائری ہے کہ جسے میری ماں نے تحریر کیا ہے۔ آخر اسے پڑھنا تو چاہیے، اس میں شاید کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ میری ماں جو ہے وہ آج ہم لوگوں کے بیچ میں موجود کیوں نہیں ہے اور وہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی، اس کے جانے کا ریزن، اس کے یہاں نہ ہونے کا ریزن جو ہے وہ شاید ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں کچھ اس بات کا اندازہ ہو جائے۔ میری دونوں بہنوں کی آنکھ بچا کر کے میں نے اس ڈائری کو اپنے سرہانے کے اندر رکھ لیا تھا۔ میں نے خاص طور پر اسے اپنے سرہانے کے غلاف کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ غلاف کے اندر میری کسی بہن کو بھی اس ڈائری کا پتہ نہ چلے۔ اب میں کیونکہ رات کو تھوڑا بہت جاگ لیا کرتی تھی، مجھے اب عادت پڑ چکی تھی کہ میں رات کو 12-1 بجے تک اگر جاگنا چاہوں تو جاگ سکتی تھی اور بغیر کسی کافی کے، بغیر کسی سہارے کے میں جاگ لیتی تھی۔ کیونکہ ہم لوگ اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے سونے کے عادی تھے اور ماموں کے کمرے میں بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ صحن کا بلب تھا جو کہ باہر جلتا تھا اور وہ برآمدے میں لگا ہوا تھا جو کہ آدھے صحن کو اور برآمدے کو روشن کرتا تھا۔ وہاں پر ایک لکڑی کی بنی کرسی بھی موجود تھی اور ایک ٹیبل بھی تھا، یعنی اگر میں اس ڈائری کو پڑھنا چاہوں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھ کر اس ڈائری کو میں پڑھ سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے یہی کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 9-10 بجے کے بعد میری دونوں بہنیں سو جاتیں تو میں نے اس ڈائری کو اٹھایا اور اٹھا کر کے باہر آ گئی۔ کرسی کو میں نے ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر سیدھا روشنی جو ہے وہ ڈائری پر پڑے اور ڈائری کو میں نے ٹیبل پر رکھ کر کے کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے میں نے جھک کر ڈائری کا پہلا پنہ پلٹا اور پھر میں اس ڈائری کو پڑھنے لگی۔ میں شازیہ آج اپنی کہانی اس ڈائری کے ذریعے لکھ رہی ہوں۔ یہ اس ڈائری کے اوپر لکھا ہوا پہلا لفظ تھا، لہٰذا میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس ڈائری کو جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے اندر بہت سی چیزیں ایسی جو کہ ابھی تک میرے علم میں نہیں تھی وہ آتی گئیں۔ اس روز میں نے اس ڈائری کو سارا تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے اس کے بس 6-7 پنے ہی پڑھے تھے اور 6-7 پنے پڑھنے کے بعد میں نے اس ڈائری کو لا کر دوبارہ اپنے سرہانے کے غلاف کے اندر چھپا دیا اور پھر میں نے بھی سونے کا ارادہ کر لیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے اس ڈائری کا ایک ایک لفظ یاد تھا۔
ظاہری بات ہے کہ جو قائرین ہماری یہ کہانی سن رہے ہیں اور ان کو یہ ہماری کہانی ہم لوگ سنا رہے ہیں، وہ اس ڈائری میں میری ماں نے کیا لکھا تھا وہ جاننا چاہتے ہوں گے، لہٰذا میں اپنی ماں کی زبانی ہی آپ کو اپنی ماں کی کہانی سناتی ہوں۔ شازیہ جو کہ میری ماں تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے باپ کا انتقال ہوا اور پھر اس کے چند عرصے بعد ہی جو ہے وہ ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ شازیہ کی مکمل ذمہ داری بڑے بھائی کے اوپر آ گئی۔ بڑا بھائی شازیہ دونوں ہی ایک ہنستے بستے گھر میں رہ گئے تھے۔ ماں باپ کا سایہ دونوں کے سر سے اٹھ چکا تھا اور اس وقت غربت کا ماحول تھا، اس قدر زیادہ معاملات نہیں تھے۔ اس وقت نہ تو ماموں کی کوئی اپنی دکان تھی اور نہ ہی اس وقت گھر جو تھا وہ اپنا تھا، کرائے کا مکان تھا، اور اس قدر زیادہ قسم پرسی اور غربت کے حالات تھے کہ ماموں جو ہے وہ مزدوری کر کے لاتے تھے اور بہن کے ساتھ مل کر کے کھاتے تھے۔ ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ غربت ماحول تھا۔ ایسے میں جب ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا اور شازیہ جو کہ میری ماں تھی، ان کو پتہ تھا کہ ان کا بھائی کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بھائی ہی ہے جو کہ ان کو لا کر کے دیتا ہے اور انہی کی وجہ سے گھر کا چولہا جلتا ہے، لہٰذا ظاہری بات ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے مکمل اسیر تھی اور اسے وہی کچھ کرنا تھا جو کہ اس کے بھائی نے اسے کہنا تھا۔ شازیہ اس وقت جوان تھی اور اس کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، وہ زیادہ سے زیادہ 18-19 سال کی رہی ہوگی، جبکہ بھائی اس سے 6-7 سال بڑا تھا، تقریباً 25 سال کا تھا۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا اور پھر ایک رات تیز بارش کی رات تھی۔ جس مکان میں وہ رہتے تھے اس کی چھت ٹپکنے لگی، اور کیونکہ جو کمرہ شازیہ کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا اس کمرے کی چھت کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ٹپکتی تھی۔ شازیہ نے اگرچہ اپنی چارپائی کو ادھر سے ادھر کر کے اس ٹپکتی ہوئی چھت سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بیکار رہا اور اس کی چھت جو ہے وہ ٹپکنے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں اس کا بھائی جو کہ ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا، جو کہ قدرے بہتر کمرہ تھا، جہاں کی چھت نہیں ٹپکتی تھی اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے اوپر سیمنٹ لگا کر کے اسے کور کیا گیا تھا، وہ اس کمرے سے نکل کر کے اپنی بہن کے پاس آیا اور اس نے شازیہ کو کہا کہ تم اپنی چارپائی لے کر کے میرے کمرے میں آ جاؤ اور میرے کمرے میں آ کر کے وہاں پر سو جاؤ، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ شازیہ نے اپنی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے بھائی کے کمرے میں چلی گئی، اور پھر وہی اس کی زندگی کی شاید سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ اسی کمرے میں جس کی چھت ٹپک رہی تھی اپنا وقت گزار لیتی تو شاید اس کے لیے بہتر ہوتا، لیکن جب وہ بھائی کے کمرے میں جا کر کے لیٹی اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سونے کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس کمرے میں رہنے کا ارادہ کیا، اب کیونکہ شازیہ والے کمرے کی چھت بے پناہ ٹپک رہی تھی اس لیے وہ اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی تھی، اس نے اپنا بستر وہاں پر لگا لیا تھا۔ یہاں پر اسے چھت کے ٹپکنے سے تو سکون مل گیا، اور باہر تیز بارش اور آندھی طوفان تھا کہ وہ آج ہی آج تھا۔ ایسے میں ایک آندھی ایک طوفان اس وقت شازیہ کے اپنے اندر چلنے لگا کہ جب اس کا بھائی اپنے بستر سے اتر کر اس کے بستر پر آ گیا۔ شازیہ بچی نہیں تھی، اچھی خاصی نوجوان لڑکی تھی، اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا بھائی کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے دبا دبا احتجاج کیا، لیکن ساری بات ہے کہ وہ گھر کا سربراہ تھا، گھر کے سارے معاملات کو پورا کرتا تھا، اس لیے شازیہ کا یہ دبا دبا احتجاج کوئی رنگ نہیں لایا، اور اس رات میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اگلی صبح شازیہ منہ پھلا کر کے بیٹھ گئی، اسے اپنے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرنی تھی، وہ ناشتہ بھی نہیں بنا رہی تھی، وہ بھائی کے لیے کچھ کر بھی نہیں رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے پتہ تھا کہ بھائی مزدوری پر جائے گا اور کچھ کما کر لائے گا تو گھر کا چولہا جلے گا، لہٰذا مرتی کیا نہ کرتی وہ اسی حالت میں اٹھی اور اس نے اٹھ کر کے بھائی کو ناشتہ بنا دیا، اور پھر بھائی وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔
بھائی نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی، جو بھی وہ محنت مزدوری کر کے لاتا تھا اس میں سے وہ کچھ بچت کرتا تھا، اور ایک کمیٹی اس نے ڈال رکھی تھی۔ یہ کمیٹی قریب 6 لاکھ روپے کی کمیٹی تھی، اور اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ جب بھی یہ کمیٹی نکلے گی وہ فوری طور پر اپنے کاروبار کا کرے گا، اور اس نے کاروبار کا سوچ رکھا ہے کہ وہ کون سا کاروبار کرے گا۔ ایسے میں وقت گزرتا رہا، اور وہ حادثہ جو اس رات ہوا تھا وہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر یہ حادثہ ہونے لگا، اور جب روزانہ کی بنیاد پر ایسا حادثہ ہونے لگا تو اس وقت بس حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ماں جو ہے وہ بھائی سے خفا خفا رہنے لگی، لیکن ظاہری بات ہے کہ کب تک خفا رہتی، بھائی کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں تھا۔ وہی ایک واحد سہارا تھا جو کہ اس کا اپنا خون تھا، جو کہ اس کا اپنا رشتہ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہو گئی، اور جب اسے باقاعدہ جا کر کے کسی کو چیک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب وہ کسی بچے کی ماں بننے والی تھی تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ بھائی کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی، اور اس نے اپنی بہن کی شادی کرنے کا سوچا، اور اس نے فٹافٹ اپنی بہن کے لیے ایک رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ وہ جب بھی بھائی سے ملنے یا بھائی کے پاس کسی کام کے گھر سے گھر آتی، وہ رات اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوتی۔ جس لڑکے کے ساتھ بیاہ کر کے دی گئی تھی وہ لڑکا ناکارہ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہ تو کوئی دولت مند تھا، مالدار تھا، بلکہ ایک غریب رکشہ چلانے والا لڑکا تھا۔ اوپر سے وہ نشہ بھی کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایسی حالات سے دوچار تھا کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے اندر ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی بیٹی یا بیٹے کا باپ بن سکے۔ لیکن ادھر تھا کہ شازیہ یکے بعد دیگرے پریگننٹ ہوتی رہی اور بچے بھی پیدا کرتی رہی، اور اس کی اسی طریقے سے 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ 3 بیٹیوں میں سب سے بڑی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی 3 بیٹیاں ہوئیں۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس رکشہ ڈرائیور کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہونے لگا، کیونکہ اب وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ اپنے بھائی سے ہٹ کر بھی وہ کچھ اور سوچنے لگی تھی، اور جب اس نے اپنے بھائی سے ہٹ کر کے کچھ اور سوچا تو وہ بات اس کے شوہر سے چھپی نہیں رہ سکی۔ جب تک وہ بھائی کے گھر آتی تھی اس کا شوہر صرف یہی سمجھتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے گئی ہے، اس لیے وہ کسی بات کو لے کر کے فکر مند نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اس نے باہر اپنے رنگ ڈنگ دکھانے شروع کیے، اس وقت تک 3 بچیاں ہو چکی تھیں۔ پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اور وہ رکشہ ڈرائیور جو کہ اس کا شوہر تھا اس پہ الزام تراشی کرنے لگا، اور اس نے اس کے الزام کے کئی ثبوت بھی مہیا کیے۔ ان ثبوتوں کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وقت آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے باقاعدہ اس بات کا کہا کہ میں عدالت میں کیس لڑ کر کے بچیاں تم سے لوں گا، میں بچیاں تم جیسی آوارہ بدچلن عورت کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ تم آوارہ بدچلن مجھے کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ بچیاں تم میرے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اور تم باقاعدہ عدالت میں مقدمہ کر کے یہ بچیاں جو ہے وہ مجھ سے لوگے، پہلے ثابت تک کرو کہ یہ تینوں بچیاں تمہاری ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب، میں ثابت کیسے کروں، یہ بچیاں میری نہیں ہیں تو اور پھر کس کی ہیں؟ اس بات کو لے کر کے وہ پریشان ہو گیا، اور اسے اپنی بیوی کی بات سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا اس نے چپ کے تینوں بیٹیوں کا DNA ٹیسٹ کروایا، اور پتہ چلا کہ یہ تینوں ہی بیٹیاں اس کی نہیں ہیں۔ اس بات کو لے کر کے وہ پریشان ہو گیا کہ اگر یہ تینوں بیٹیاں جو ہیں یہ میری نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جو پہلی بچی پیدا ہوئی تھی وہ وقت سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اسے اس نے بالکل نارمل قرار دیا تھا۔ ایسا اکثر ہو جاتا ہے،
پھر اس کے بعد دوسری بیٹی ہوئی، پھر تیسری بیٹی ہوئی، اور 3 بیٹیوں کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی، اور اس میں یہ تینوں ہی اس کے ڈی این اے میں نہیں تھی، یعنی کہ تینوں ہی اس کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ایسے میں اسے یہ بات اچھے طریقے سے پتہ تھی کہ اس کی بیوی کی آوارگی کچھ زیادہ عرصہ پرانی نہیں ہے، سال پر ہوا ہوگا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں اسے کچھ ایسی خبریں ملنے لگی ہیں کہ وہ باہر بھی لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ بچیاں تو اس سے کئی سال پہلے ہو چکی ہیں، تو کیا اس وقت بھی جب کہ یہ بیاہ کر آئی تھی یہ لوگوں کے ساتھ باہر اٹھنا بیٹھنا اس کا تھا، یا پھر اس کا کردار غلط تھا؟ لیکن اس وقت نہیں، یہ کافی عرصہ ٹھیک رہی تھی، اور پھر یہ کوئی سال بھر ہی لگا تھا کہ اسے اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ وہ اب گھر سے باہر بھی جو ہے اس نے اپنے کچھ دوست بنا رکھے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ لہٰذا اب اس کو لگ رہا تھا کہ یا تو یہ تینوں بچیاں جو ہیں ان کا ڈی این اے جو ہے وہ باہر کے کسی آدمی سے ملتا ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک روز دونوں میاں بیوی میں گمسان کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں آخر کار اس کے من کی جو بات تھی وہ سامنے آ گئی، اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں کہ یہ بچیاں چلو میری نہیں ہیں، اور یہ بچیاں جو ہے تم کہتی ہو کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں، تو پھر مجھے اتنا بتا دو کہ کم از کم ان کا باپ کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں باپ کا کیوں بتاؤں، یہ بات میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ ان کا باپ کون ہے، لیکن اتنا میں تمہیں ضرور بتا دیتی ہوں کہ بڑے قریبی شخص کی یہ بیٹیاں ہیں، بڑا ہی قریبی ہے، میرا بڑا قریبی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، ظاہری بات ہے کہ زبانے میں گھومتا تھا، لوگوں کو ملتا تھا، جانتا تھا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک بڑا قریبی تو پھر ایک ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے جس پر شک ہوا اس نے اس کا ڈی این اے لے کر کے ان بیٹیوں کے ساتھ ملا کر کے چیک کیا، اور پتہ چلا کہ یہ تینوں ہی بیٹیاں اسی کی ہیں۔ یہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ یہ وہی شخص تھا جو کہ شازیہ کا بھائی تھا۔ بھائی کے ساتھ تینوں بیٹیوں کا ڈی این اے میچ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھائی کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں جاتی تھی، وہ بھائی کے گھر میں اپنا وقت اس لیے نہیں گزارنے جاتی تھی کہ وہ ایک واحد اس کا رشتہ دار یا سہارا رہ چکا تھا۔ یہاں پر پہنچ کر کے اب اس رکشہ ڈرائیور باپ کی، یعنی کہ جس کو اب تک میں اپنا باپ سمجھتی آئی تھی، ہمت اور صبر جواب دے گیا۔ پھر ایک بڑا گمسان کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں باقاعدہ میری ماں نے اسے بتایا کہ تم کسی قابل ہو ہی نہیں کہ تم کسی کی اولاد پیدا کر سکتے، اور تم ایک ناکارہ آدمی ہو، یہ بچیاں بھی تمہاری نہیں ہیں، اور ان بچیوں پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، باقی یہ جس کی بھی ہیں وہی ان کا باپ ہے اور اسی کا ان پہ حق ہے۔ ان باتوں کے بعد اس نے، یعنی کہ میرے باپ نے جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی، میری ماں کو طلاق دی اور اس نے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اور خود وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر شاید اس لیے نہیں دیکھا کہ اسے پتہ تھا کہ ہم اس کی اولاد ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی اولاد ہوتی تو کوئی کشش ہوتی جو اسے کھینچ کر کے لاتی۔ اب ہمیں یہ تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں اولاد کس کی ہوں، یا میری دونوں جو بہنیں ہیں یہ کس کی اولاد ہیں، اور پھر مجھے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہی جو لوگ جن کے پاس ماں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور جن کی وجہ سے آئے دن میرے اس باپ کے ساتھ جو کہ میرا رکشہ ڈرائیور باپ تھا، میری ماں کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بات پہ سچا تھا، لیکن میری ماں نے وہاں سے آنے کے بعد اور طلاق لینے کے بعد بھی یہاں پر اس گھر میں آ کر بھی اپنے لچھن نہیں بدلے تھے، اور اب وہ باقاعدہ رات میں اپنے ان دوستوں سے ملنے کے لیے نکل جاتی تھی، اور پھر ان کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم گزار کر کے واپس آ جاتی تھی۔ پھر شاید کوئی ایسا ملا کہ جس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ بیٹیاں میری بھی نہیں ہیں، میں ان بیٹیوں پر کس چیز کا حق جگاؤں، وہ بیٹیاں تو میرے بھائی کے ذریعے سے مجھے ملی ہیں۔
لہٰذا جس کی بیٹیاں تھیں اسی کے حوالے کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس ڈائری میں یہیں تک لکھا گیا تھا اور یہیں تک میں نے پڑھا تھا، ابھی ڈائری میں کچھ پڑھنے باقی تھے، اور ساری بات ہے کہ ابھی میرا پڑھنا باقی تھا۔ ان باتوں کو پڑھ کر کے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں رشتوں کی حقیقت سے آگاہ ہو گئی تھی۔ اگر یہ بات میں کل کو ماموں کو بتاؤں کہ یہ ڈائری میرے ہاتھ لگی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا باپ وہ رکشہ ڈرائیور نہیں تھا، میرا باپ تم ہو، ان دونوں بچیوں کے باپ بھی تم ہو، اور تم ہی ہو کہ جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس حالت میں ہیں، اب میں اپنے ماموں کو مسیحا کہوں یا لٹیرا کہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ہم لوگوں کے اسکول کی فیسیں بھر رہا تھا، ہمیں کھانے پینے کو ہر چیز مہیا کر رہا تھا، ہمیں کپڑا جوتی ہر چیز لے کے دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے یہی تھا کہ شاید اسے بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اس کی بیٹیاں ہیں، ہم اسی کے انڈر ہیں اور وہی ہمارا اصل میں باپ ہے۔ وہ رکشہ ڈرائیور کبھی ہمارا باپ تھا ہی نہیں، اسی لیے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اور ماں کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ ہماری ماں ضرور ہے، لیکن ہم تینوں ہی ناجائز اولاد ہیں، اور ہماری ماں وہ ضرور ہے لیکن ہمارا باپ وہ ہے کہ جو ہمارا اپنا ہی ماموں ہے۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد میں اب اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ نیند کہاں تھی مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں کبھی اس کروٹ لیٹتی، کبھی اس کروٹ لیٹتی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی طرف نظر ڈالتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میری بہنیں جو ہیں یہ کل کو مجھ سے پوچھیں گی کہ ہماری ماں کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی، تو میں اسے کیا جواب دوں گی، کیونکہ ماں کی اصلیت کا مجھے تو پتہ چل چکا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ رخ ان کے اوپر ظاہر ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا اصل باپ کون ہے۔ لہٰذا میں نے اس سلسلے میں اپنے باپ یعنی اپنے ماموں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماموں کو اس بارے میں ضرور پوچھوں گی اور اسے کہوں گی کہ یہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے باقی کی ڈائری پڑھنا لازمی تھی، اور باقی کی ڈائری ظاہری بات ہے کہ میں کل ہی پڑھ سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ دن گزار ہی لیا، اور پھر رات کا وہ پہر آ گیا کہ جب ماموں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری دونوں بہنیں 10 بجے کے بعد سو چکی تھیں، اور میرے پاس یہی تقریباً 2 گھنٹے تھے کہ میں اپنی باقی کی ڈائری کو پڑھ کر کے مکمل کر لوں۔ اس روز بھی میں نے باہر صحن میں کرسی ڈال کر کے ٹیبل کے اوپر ڈائری رکھ کر کے پڑھنی شروع کر دی، اور باقی کی ساری ڈائری میں نے پڑھ لی۔ پھر میں آ کر کے اپنے بستر پر لیٹی اور پھر ڈائری کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگیں۔ آپ کو میں آگے بتاتی ہوں کہ اس ڈائری میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس ڈائری کے مطابق میری ماں نے لکھا تھا کہ جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میں یہاں پر اپنی تینوں بچیوں کو لے کر کے اس گھر میں آ گئی، مجھے اتنا اندازہ تھا کہ یہ تینوں بچیاں جو ہیں یہ میری اولاد ہے، اور اس کے بعد یہ ظاہری بات ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، یہ ڈائری پڑھنے والے کو یا پھر مجھے خود اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر آ گئی اور پھر یہاں پر آ کر کے اپنے بھائی کے گھر رہنے لگی۔ میرے بھائی کو جیسے کہ پتہ تھا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے، اب اسی طریقے سے کچھ وقت تو بالکل ایسا گزرا کہ مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ میرے بھائی میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے۔ اس دوران یہ مکان جس میں اس وقت میرا بھائی رہ رہا ہے یہ اس نے لے لیا تھا۔ جو کمیٹی اس کی نکلی تھی اس سے واقعی اس نے چکن شاپ کا ایک کاروبار شروع کیا تھا جس نے اسے کامیاب کر دیا تھا۔ آج مکان بھی اس کا اپنا تھا اور آج اس کو ایک اچھا کاروباری انسان بھی تھا۔ مجھے امید تھا کہ میں ان تینوں بچیوں کو لے کر کے اگر اس کے گھر جا کر کے رہوں گی تو ایک اچھی پرورش ہے جو کہ میری بچیوں کو ملے گی، اسکول جائیں گی، ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان وہ شخص رکھے گا جو کہ ظاہری بات ہے کہ ان کا باپ بھی ہے اور ان کا ماموں بھی لگتا ہے۔ یہاں پر آ کر کے میں نے اپنے بھائی کو باقاعدہ یہ بات بتا دی کہ یہ تینوں بیٹیاں اسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ جو ہے ان کا باپ ہے، اور رکشہ والے نے اگر مجھے طلاق دی ہے تو اس کا ریزن یہ بھی ہے۔
یہ بات اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو بتا دی تھی اور اس نے اس بات کو سن بھی لیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ چلو اگر یہ میری ہی بیٹیاں ہیں تو مجھے ان کی ذمہ داری سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری میں خود اٹھا لوں گا۔ لہٰذا اس کے بعد واقعی اس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس وعدے کو پورا کیا اور اس نے ان کی ذمہ داری کو خود اٹھانا شروع کر دیا۔ اب ایسا ہے کہ ایسے میں کچھ دوست ایسے تھے کہ جو میں نے باہر بنا لیے تھے، ان کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گی کیونکہ وہ اس کہانی کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے، ان کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے، میری اس فیملی یا میری کہانی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے وہ دوست صرف اس لیے بنائے تھے کہ مجھے جو لت جو عادت میرے بھائی سے لگ چکی تھی، وہ ظاہری بات ہے کہ اس عادت کو پورا کرنے کے لیے میرا شوہر ناکافی تھا، وہ ایک ناکارہ انسان تھا اور میں اس کے ساتھ صرف ایسے وقت ہی گزار رہی تھی اور وہ کسی قابل نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر آ کر کے جب میں یہاں اس گھر میں رہنے لگی اور اپنی بچیوں کو لے کر کے چلی آئی، مجھے ایک بات کا یہاں پہ چند ہی دنوں میں احساس ہو گیا کہ میرا بھائی اگرچہ اپنا مکان لے چکا تھا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا، لیکن اس کی عادتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے شادی ابھی تک نہیں کی تھی، اگرچہ وہ جس قدر کامیاب کاروباری آدمی تھا، اپنا مکان تھا، وہ کسی بھی شخص کسی بھی عورت سے شادی کر سکتا تھا، کسی بیوہ، کسی مطلقہ یا کسی ایسی عورت سے بھی کہ جس کی ابھی تک شادی نہ ہوئی ہو، لیکن ابھی اس نے شادی نہیں کی تھی۔ لیکن جب میں یہاں پر اپنی بچیوں کے ساتھ اس کے پاس یہاں اس گھر میں رہنے لگی تو ایک دفعہ پھر اسے میرے شکل میں بیوی مل گئی اور اس نے میرے ساتھ وہی سلوک شروع کر دیا کہ جو وہ کبھی پہلے میرے ساتھ کیا کرتا تھا میری شادی سے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ شادی کے دوران جو تینوں بچیاں ہوئی تھیں، ظاہری بات ہے اس وقت بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، اسی لیے یہ تینوں بچیاں آج میں اس کے سر مڑ رہی ہوں۔ میں نے یہاں پر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات اب ویسے نہیں رہے ہیں، اسی کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے، مجھے ایک شخص نے چھوڑ دیا ہے، بد چلن کا الزام میرے سر لگ چکا ہے، لیکن تم جو ہے وہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ ہو سکے تو تم جو ہے وہ آج تمہارے پاس اپنا مکان ہے، اچھا کاروبار ہے، کسی رشتہ کرانے والے سے یا کرانے والی سے کہو تو وہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ دنوں میں کروا دے گی اور تمہیں حق حلال میں اثر آ جائے گا اور تم ایسے کاموں سے باز رہو گے۔ لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ہٹ کے چلے۔ لہٰذا اب کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سی باہر کی ہوا لگ چکی تھی، لہٰذا میں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا اور میں اس کی بات کو زیادہ تر نہیں مانتی تھی تو پھر وہ مجھے زد و کوب کرتا تھا، مجھ پر جو ہے ہاتھ تک اٹھاتا تھا۔ ان باتوں کا میری بچوں کو علم نہیں تھا۔ ایسے میں ایک لڑکا جس کا نام کامران تھا، وہ لڑکا مجھ سے کچھ زیادہ ہی قریب ہونے لگا اور میں نے اس لڑکے کو مکمل تو نہیں لیکن کچھ چیزیں بتا دیں اور اس کو میں نے کہا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہتی ہوں کہ جس کا رشتہ تو میرے ساتھ کچھ اور ہے لیکن وہ مجھ سے کچھ اور چیز کا طلبگار ہے۔ کامران ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تھا، اس نے مجھے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم میرے پاس آ جاؤ، اپنے بھائی کا گھر چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا لوں گا، میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے بچوں کی قربانی دینی ہوگی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں یہ جانتی تھی کہ میں بچوں کے باپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ان کے بچوں کو اگر کل کو یہ سوال سامنے آ گیا کہ ان کا باپ کون ہے تو میں کبھی بھی ثابت نہیں کر پاؤں گی کہ وہ رکشے والا ان کا باپ ہے، کیونکہ وہ ان کا باپ تھا ہی نہیں۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میرا بھائی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا اور میری 3 بچیاں بھی تھیں، لیکن ان بچیوں کو اس نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ ان کے اوپر اس کی کوئی غلط نظر تھی یا کوئی غلط نگاہ سے اسے دیکھتا، وہ انہیں اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا تھا اور اسے پتہ تھا کہ یہ اسی کی بیٹیاں ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر کے وہ میری بیٹیوں کو تو اپنی بیٹیوں کی طرح پال رہا تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا سلوک اب بھی وہی تھا۔
لہٰذا میں نے کامران کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور پھر میں کامران کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر کے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں اس سے 1-2 مرتبہ ملی اور میں نے اسے بتایا کہ میں بہت جلد گھر چھوڑ کر کے آ جاؤں گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب میں بہت جلد کسی بھی وقت اس گھر کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامران کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ شاید میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے بھی واپس نہ آؤں، کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ بھی نہ کروں، اور کبھی جو ہے وہ اس گھر میں دوبارہ میں واپس نہ آؤں۔ ایسے میں کامران کے ساتھ چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ رہوں گی۔ میری زندگی میں شاید ایسا ہی لکھا ہے، بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی میں ماں نہیں ہوں، اور وہ رکشے والا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ باپ ہوتے ہوئے بھی ان کا باپ نہیں ہے۔ ایک زندگی تھی جو کہ عجیب طریقے سے ہم لوگوں نے جی ہے، اور اب میں نہیں چاہتی کہ اسی طریقے سے ہماری زندگی آگے بڑھے۔ بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہاں پر آ کر ڈائری ختم ہو گئی تھی اور ڈائری کا لکھا ہوا ختم ہو گیا تھا، یعنی اس کے بعد ہی ماں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور پھر وہ چلی گئی تھی۔ ہمیں وہ ہمارے باپ کے پاس چھوڑ گئی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا باپ تھا۔ ہمیں ساری بات مجھے سمجھ آ چکی تھی، اور میں ان باتوں کو ظاہری بات ہے کہ اپنی بہنوں کے سامنے تو دہرانا پسند نہیں کروں گی۔ من میں آیا کہ اس ڈائری کو جلا دوں تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس ڈائری میں لکھی ہوئی باتیں کوئی اور پڑھ سکے، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ ڈائری کسی کام آ جائے، لہٰذا میں نے اسے اپنے تکیے کے غلاف کے اندر ڈال کے رکھ دیا اور پھر اپنی بستر پر آ کر سو گئی۔ چند روز بیتے ہوں گے کہ اب ایک بار ایسا ہوا، باہر تیز بارش تھی۔ ماموں کام سے واپس آئے تو کچھ تھکے ہوئے سے لگ رہے تھے، یعنی میرا باپ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے آواز دے کر کے بلایا، سعدیہ ادھر آؤ، تھوڑا سا کام ہے بیٹا۔ میں ان کے پاس گئی۔ اس وقت تک دونوں بہنیں سو چکی تھی، صرف میں ہی جاگ رہی تھی۔ بارش تھی کہ وہ بہت زیادہ تیز برس رہی تھی، لیکن یہ ایک پکا لینٹر مکان تھا، اس لیے اس کی چھت ٹپکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کے پاس چلی گئی، میں نے کہا جی ماموں۔ کہنے لگے بیٹا میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ہو سکے تو تھوڑا دبا دو، یقین کرو کہ آج کام اس قدر زیادہ تھا، ہم نے ایک آرڈر دینا تھا اور اس چکر میں لگے رہے تو وہ بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ آئے تھے تو انہوں نے کچن کا رخ نہیں کیا تھا، روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے ان سے روٹی کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے باہر سے ہی روٹی کھا لی ہے۔ اب بیٹی بھی تھی اور جو ہے بھانجی بھی تھی، دورہ دورہ رشتہ تھا، لہٰذا میں نے ان کی چارپائی پر بیٹھ کر کے ان کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں ان کے پاؤں کو دباتی چلی جا رہی تھی، وہ کبھی مجھے دعائیں دیتے، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ان کا ہاتھ جو ہے وہ میرے سر سے میرے بالوں پر آ جاتا، کبھی میرے چہرے پر آ جاتا، ساتھ ہی ساتھ ایک بزرگ کی طرح وہ مجھے دعائیں بھی دیتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت تک میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ مجھے بیٹی یا بھانجی سمجھ کر ہی دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ بارش بہت تیز ہونے لگی تو لائٹ چلی گئی۔ اندھیرا ہوا تو وہ تھوڑے کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ اب روشنی بالکل نہیں تھی، باہر تیز بارش برس رہی تھی اور اندر بالکل کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کس کر کے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے مجھے ایسے دبوچ لیا تھا جیسے کہ کوئی باز کسی چڑیا کو دبوچتا ہے۔ مجھے ڈائری میں لکھی ہوئی اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ وہ بھی ایک برسات کی رات تھی اور اس برسات کی رات میں کمرے کا چھت ٹپکنے کی وجہ سے میری ماں اس کمرے میں دوسرے کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی تھی، اور پھر وہ وقت گیا اور آج کا وقت آیا۔ بہت کچھ ہو چکا تھا، بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان سا چلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ میں اس وقت کو دہرانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک جھٹکے سے اپنے ماموں کو اپنے سے پیچھے کیا اور پھر ان کی گرفت کو اپنے سے چھڑا کر کے اپنے کمرے میں بھاگ کر کے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر کے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر میں اپنی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔
میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وقت اپنے آپ کو دہرانا چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت کو دہرانے نہیں دوں گی۔ اس شخص کو پتہ تھا کہ میں کیا لگتی ہوں، میں اس کی کیا ہوں اور میں کون ہوں۔ پھر اس شخص نے آج میری طرف ہاتھ بڑھانے کی جرت کی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ اس نے میری طرف ایسے ہاتھ بڑھایا تھا؟ کیا اس نے ہر لڑکی کو شازیہ سمجھ رکھا تھا؟ نہیں، میں شازیہ نہیں تھی۔ میں اس کا مقابلہ کروں گی، میں حالات کا مقابلہ کروں گی، لیکن کیسے؟ میں تو ابھی ایک سکول پڑھتی بچی تھی اور میرے پیچھے بھی میری 2 بہنیں تھیں، تو کیا آج میں کل میری بہنوں کی باری آئے گی؟ نہیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی ماں کو تلاش کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تم شازیہ، تم نے جو کچھ کیا، لیکن میں ویسا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس جنگل سے نکلنا چاہتی ہوں، مجھے اس درندے کے پاس چھوڑ کر کے تم یہاں پہ کیوں چلی آئی ہو؟ میری زندگی کیا بنے گی؟ کل کو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ باتیں میرے اندر ہی اندر مجھے کھائے چلی جا رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنی ماں کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک بات کا فرق ہوا تھا کہ وہ جو جھٹک کر میں آئی تھی، میرے ماموں نے دوبارہ میری طرف دیکھا نہیں تھا، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے، لیکن مجھے پتا تھا کہ شاید یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، شاید وہ کوئی ایسا حربہ اختیار کرے کہ جیسے میں بے بس ہو جاؤں۔ لہٰذا میں اب ہر چیز میں مکمل احتیاط کر رہی تھی۔ اس کی لائی ہوئی کوئی چیز میں کھاتی نہیں تھی، پانی، شربت، بوتل، کھانا، سب کچھ میں دیکھ سن کر کے کھا رہی تھی کہ میں کبھی کسی جھانسے میں نہ آ جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں ویسے ایسے نہ صحیح تو ویسے لٹ جاؤں۔ لہٰذا میں اپنی پوری احتیاط کر رہی تھی۔ پھر ایک رات میں ابھی سونے کے لیے لیٹ ہی رہی تھی، ماموں سو چکے تھے اور میری دونوں بہنیں بھی سو چکی تھیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے آہستہ سے دروازے کو کھٹکھٹایا ہو۔ دروازے کی کنڈی میں نے خود لگائی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ واقعہ ہی کھٹکھٹایا گیا ہے، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے والا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر میں نے سوچا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جو آدھی رات کو گھر واپس آ سکتا ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ ماں آئی ہے۔ اس بات کو لے کر کے میں فٹافٹ سے اپنے بستر سے اٹھی اور جا کر کے میں نے دروازہ کھلنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف بالکل خاموشی رہی، لیکن اس خاموشی سے ایسا نہیں تھا کہ میں ماں کو پہچان نہیں سکوں گی یا ماں اگر آئی ہے تو اسے جان نہیں سکوں گی۔ اس دروازے کے اوپر ایک سوراخ تھا جس سے باہر گلی میں جھانک کر دیکھا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس سوراخ سے جھانک کر کے دیکھا تو مجھے ماں نظر آ گئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ میری ماں نے سر سے پاؤں تک ایک سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک عجیب سے نشے میں ہے۔ وہ اسی طرح اندر داخل ہوئی، اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے کہا کہ تم جاگ رہی ہو، ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں ابھی جاگ رہی ہوں، سوئی نہیں، آئیے اندر آ جائیے۔ میں اسے لے کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے کمرے میں آ کر کے بیٹھ گئی، اپنی دونوں باقی بیٹیوں کو بھی دیکھنے لگی اور مجھے بھی دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں، ابھی تک تو ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا ابھی تک کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ چلو بہنیں بھی سو رہی ہیں اور ماموں بھی سو رہے ہیں، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو سناؤ۔ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ نشے میں بول رہی ہو۔ بہرحال میں نے اس سے وہی کہانی سنا دی جو کہ میں نے اس ڈائری میں پڑھی تھی۔ وہ میری ساری بات کو سنتی رہی اور سر ہلاتی رہی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب اس ڈائری میں کچھ صفحوں کا اور اضافہ ہو چکا ہے، یہ کہانی تھوڑی اور آگے بڑھ چکی ہے، جہاں پر تم چھوڑ کر کے گئی تھی وہاں سے اس کہانی کو آگے میں نے لکھنا شروع کیا ہے۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے کہ برسات کی ایک اور رات تھی کہ ماموں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرا سر دبا دو، میری ٹانگیں دبا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
برسات کی وجہ سے جب بارش بہت زیادہ تیز ہوئی اور طوفان بھی حد سے بڑھنے لگا تو لائٹ چلی گئی۔ میری دونوں بہنیں اپنے کمرے میں خاموشی سے سو رہی تھیں، انہیں نہیں پتا تھا۔ لائٹ کے جاتے ہی ماموں نے مجھے دبوچ لیا۔ وہ ایک باز کی طرح مجھے دبوچ چکے تھے اور میں ایک چڑیا کی طرح ان کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں شازیہ نہیں تھی کہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دیتی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی گرفت سے آزاد کرایا اور ایک دھکا دے کر کے ان کو ان کی چارپائی پر پھینک دیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور میں نے اپنے کمرے کی کنڈی کو اندر سے بند کر دیا اور پھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہی یہاں پر لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد میں احتیاط کرنے لگی، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز جو کہ ماموں میرے لیے لے کر کے آتے یا میری بہنوں کے لیے لے کر کے آتے، میں اسے اچھے طریقے سے دیکھتی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ کل کو ہم کھا پی لیں تو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ میں لٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوسری شازیہ بن جاؤں اور شازیہ کی طرح زندگی گزاروں۔ ابھی تک تو میرے پنے یہاں تک ہی پہنچے ہیں اور میں یہاں تک ہی لکھ پائی ہوں، یہاں تک ہی لکھا ہے۔ آگے مجھے نہیں پتا کہ کیا لکھا جائے گا، یا تو میرے لٹنے کے بارے میں لکھا جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں لٹنے سے بچ جاؤں۔ اب میری ماں کہنے لگی، چلو تھوڑا سا اور اضافہ اس ڈائری میں کرو، اور یہ اضافہ سمجھ لو ایک ایسا اضافہ ہوگا کہ جو تمہیں ساری عمر کا فائدہ دے گا۔ تم دوسری شازیہ نہیں بنو گی، نہ میں تمہیں دوسری شازیہ بننے دوں گی، لیکن کچھ اضافہ ضرور ہے جو کہ اس ڈائری میں کرنا ہوگا۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آگے تم نے کیا لکھنا ہے، کیونکہ اب اس ڈائری کو تم ہی لکھو گی اور تم ہی اس ڈائری کو تکمیل تک پہنچاؤ گی، لہٰذا اب میں جو تمہیں بتاؤں گی تم نے وہ لکھنا ہے۔ میں کامران کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک ایسی عورت کے پاس بھیج دیا کہ جو عورت کوٹھی خانہ چلاتی تھی۔ وہ خود بھی ایک وحشیہ تھی اور اس نے میرے ساتھ بھی وہی وحشیہ والا سلوک کیا۔ میں کامران کو انتظار کرتی رہی، اسے دیکھتی رہی، لیکن کامران تو مجھے بیچ کر کے چلا گیا تھا۔ لیکن میں اب اس زندگی کو نہیں جی سکتی تھی، اس لیے میں نے موقع پاتے ہی اس وحشیہ کا کام کر دیا۔ اس وحشیہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل آئی۔ میرے اندر ایک آگ تھی، ایک چنگاری تھی، مجھے کامران کی تلاش تھی۔ میں جہاں جہاں اس کے ٹھکانے جانتی تھی میں وہاں وہاں پہنچی اور پھر ایک دفعہ وہ مجھے مل گیا۔ میں نے جیسے پہلے اس وحشیہ کو واصل جہنم کیا تھا، جیسے ہی کامران مجھ سے ملا میں نے اس سے بھی واصل جہنم کر دیا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ مجھے پتا تھا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو واصل جہنم کیا اور پھر میں وہاں سے چلی آئی، کیونکہ ایک شخص اور تھا کہ جسے ابھی مجھے واصل جہنم کرنا تھا۔ ایک اور تھا کہ جس نے میری زندگی کو برباد کیا تھا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ میں اسے واصل جہنم کرنے کے لیے آئی کہ میری ملاقات میری بیٹی سے ہو گئی۔ اس نے مجھے اس شخص کے بارے میں جسے میں واصل جہنم کرنے آئی تھی کچھ بتایا۔ جب میں نے اس بات کو سنا تو میں نے اپنے ارادے کو اور پختہ کر لیا کہ میں اب اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی، لہٰذا اب آج کی رات شاید اس شخص کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ بڑی گہری نیند میں وہ سوتا ہے، اس بات کا مجھے پتا ہے۔ اسی گہری نیند میں میں اسے اس قدر گہری نیند میں سلا دوں گی کہ وہ دوبارہ اٹھے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تو شادی کر لے، ایک بیوی لے آ، تیرے پاس اس وقت دکان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شاید اسے حرام کا ایسا چسکا لگا تھا کہ اسے حلال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے بھی واصل جہنم کروں گی، کیونکہ اب
پہلے تو یہ تھا کہ اس نے صرف میری زندگی برباد کی تھی، اور اب تو اس میں میری اپنی بیٹی شامل ہونے جا رہی تھی۔ یہ ضرور لکھنا، اتنا کہہ کر کے وہ اسی طریقے سے لہراتی ہوئی اٹھی۔ پہلی بار میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی، جس میں اس نے ایک چھوٹی سی پستول پکڑ رکھی تھی۔ اب وہ اسی طریقے سے ماموں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے روکوں کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن شاید نہیں، مجھے یہی بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ جس نے یہ ختم کر کے آئی تھی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں پہ پہنچ جاتا، اور پھر یہ پولیس اور جیل، اس کی زندگی تو یہی تھی۔ لیکن اگر ایسے میں جاتے جاتے یہ ایک نیکی کا کام کرتے جا رہی تھی اور ایک اور درندے کو واصل جہنم کر رہی تھی، تو میرے خیال میں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دوسرے کمرے سے گولی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس نے ماموں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ پھر وہ اسی طریقے سے لہراتی ہوئی باہر نکلی۔ گولی کی آواز سے محلے کے لوگ اس وقت بھی اٹھ گئے تھے۔ شاید گولی چلنا یہاں پر ایک عجیب سی بات تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ کچھ لوگ گھر کے اندر آ گئے تھے، شاید گولی کی آواز سن کر کے آئے تھے۔ پھر انہوں نے ماموں کو دیکھا، ماموں کی حالت کو دیکھا۔ ماموں اس وقت تک دنیا چھوڑ چکے تھے۔ گولی سیدھا ان کے سینے پر ماری گئی تھی، شاید سوتے میں ہی انہیں مار دیا گیا تھا۔ اگلی صبح میری ماں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا اور انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ماموں کو کیوں مارا، لیکن باقی دو لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان کو واصل جہنم کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ماموں کی دکان کے اوپر ایک لڑکا خالد کام کرتا تھا، جو کہ کبھی کبھار گھر آ جایا کرتا تھا۔ اب خالد نے منت کی کہ مجھے ہی دکان چلانے دی جائے، اور دکان کا سارا حساب کتاب جو ہے وہ میں ظاہری بات ہے کہ آپ کو آ کر کے دیا کروں گا، اور آپ لوگ جو ہے وہ دکان کا اسی طریقے سے حساب کتاب جیسے کہ آپ کے ماموں ہم سے لیتے تھے لیتے رہیے، ہم لوگوں کو بے روزگار مت کیجیے۔ ماموں کے مرنے کے بعد وہ دکان، یہ مکان اور ان کا جتنا بھی پیسہ تھا، یہ ہم تینوں بہنوں کو ہی ملا تھا۔ اس لیے دکان کیونکہ میرے حصے میں آئی تھی اور میری بہنوں کے حصے میں آئی تھی، تو اور میں کیونکہ پڑھی لکھی بھی تھی، اس لیے دکان کا حساب رکھ سکتی تھی۔ لہٰذا جیسے ماموں دکان پر جاتے تھے، اسی طریقے سے میں نے بھی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ میں اس وقت اسکول بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دکان کا حساب بھی رکھتی تھی۔ اگرچہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میرے لیے یہ چیزیں کرنا بہت مشکل تھیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ڈال ہی لیا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا اسکول اگر رہے گا تو میں دکان پر توجہ نہیں دے سکوں گی، لہٰذا میٹرک کے بعد میں نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا اور مکمل توجہ دکان پر کرنے لگی۔ میں مکمل دکان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور دکان کے سارے کاروبار کو میں نے کچھ ہی عرصے میں سمجھ لیا۔ اب میں خود کاریگروں کو اپنی مرضی کے مطابق سے چلاتی تھی، اور مال کہاں لینا ہے، کہاں دینا ہے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، یہ سب کچھ کرنے لگی۔ اپنی دونوں بہنوں کو میں اچھے طریقے سے پڑھا رہی تھی، اور وہ دونوں بھی اب دل لگا کر کے پڑھ رہی تھیں۔ انہیں اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ہم لوگ اس وقت کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ماں جیل میں تھی اور ہمارا ماموں اب اس دنیا میں نہیں تھا، اس لیے ہمیں خود ہی آگے بڑھنا تھا، اور ہم تینوں بہنوں کو خود ہی آگے جا کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا۔ شکر ہے کہ مکان ہمیں مل گیا تھا، دکان ہمیں مل گئی تھی، اور وہ بینک بیلنس جو کہ ماموں نے چھوڑا تھا وہ بھی ہمیں مل گیا تھا۔ اس بلبوتے پر ہم لوگ اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ دونوں اس قدر سیانی نہیں تھی، لیکن میں سیانی تھی، میں فیصلے کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے تعلیم کو چھوڑ کر کے دکان پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ دکان جو ہے یہ آج میرا ایک روزگار کا سلسلہ تھا۔ ایسی ہی میں نے 2 دکانیں اور کھڑی کر دیں، اور وہاں پر بھی لوگوں کو ملازم رکھ کر کے وہاں پر بھی میں یہی چکن شاپ کا کام کرنے لگی۔
اب میرا کام ہی یہی تھا کہ میں نے باقاعدہ سے موٹر سائیکل چلانا سیکھ لیا تھا۔ میں موٹر سائیکل کے ذریعے سے تینوں دکانوں پر جا کر کے وہاں کا حساب لیا کرتی، کتنا مال آیا کتنا گیا، اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کو گزارنے لگی۔ میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے بھی لڑکوں جیسے کام کر رہی تھی، اور میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ہار نہیں مانی تھی۔ میری بہنیں تھیں کہ وہ پڑھائی لکھائی میں اب جھنڈے گاڑ رہی تھیں، اور میں تھی کہ میں نے کاروبار کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ایک ایسی زندگی کہ جو غلط طریقے سے شروع ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو گزرا تھا اس کے بعد ہم لوگوں کو اس دنیا میں جینا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود تو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم تینوں بہنیں بھی جیتی چلی جا رہی تھیں اور اپنے معاملات میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ایک بہن نہیں، ایک بھائی کی طرح اپنے فرض نبھا رہی تھی۔